اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے تقریباً یہ پورا مہینہ قرآن پاک کا درس سماعت کیا۔ اللہ یہ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بس چلے تو ڈائری اور قلم کا انتظام کیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پر میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا۔ بندہ گفتگو سنتا ہے تو بھول جاتا ہے، خود بیان کرنے والے بھی بھول جاتے ہیں، سننے والے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ایک نماز میں ایک بات بیان کی جاتی ہے تو اگلی نماز میں دوبارہ وہی غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم نے سنا تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اللہ کریم حافظ مضبوط فرمائے، ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں آپ دوستوں کو جو علم کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ آپ اگر کچھ لے کر بیٹھیں، بندہ کاغذ بھی رکھ، موبائل بھی بندہ رکھتا ہے نا، تو موبائل میں بھی بندہ کوئی ضروری چیز بندہ نوٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شوق والا بندہ ہے تو وہ مجھ سے کسی وقت الگ ملے تنہائی میں تو میں اسے اپنی جو روٹین اور اپنے معاملات ہے وہ اسے میں کچھ دکھاؤں کہ میں کیسے کیسے چیزیں محفوظ کرتا ہوں۔ بعض اوقات کہیں بندہ کچھ دیکھتا ہے تو اسے محفوظ کرتا ہے، بعض اوقات بندہ کچھ پڑھتا ہے تو اسے محفوظ کرتا ہے، پھر کتابوں سے پڑھنا الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی اس چیز کا التزام کیا کریں۔ آئیے ہم قرآن پاک میں جو آیات ہیں جو ہمارا موضوع تھیں کہ جن آیات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مختص کر کے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو یہ کام کرو یا اس سے بچو یا اس طرح کیا کرو، وہ آیات ہمارا موضوع ہیں۔ اور یہ ساری آیات نہیں بیان ہوئیں، یہ ظاہر سی بات ہے، آپ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ 50% کے آس پاس یہ بیان ہوئی ہیں۔ ٹوٹل 89 یعنی 89 جگہیں ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کچھ 40 45 50 40 کوئی آس پاس جگہیں وہ آیتیں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی کم علمی کے مطابق بیان کی گئی ہیں، ساری کماحت کو وہ بیان نہیں ہو سکیں۔ آج کی آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے اسلام کی تعلیمات میں اور ہے بھی قرآن پاک میں۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک۔ ان میں 3 آیات میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے ہمارے لیے؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم اور گھروں میں داخل نہ ہو۔ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔
اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ تینوں آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرا والد اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس پر ہی آیت مبارکہ نازل کی گئی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، جب تک سلام نہ کر لیں، جب تک اجازت نہ ملے، کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اسی آیت کے حوالے سے، گھروں میں جانے کے حوالے سے 3 احکامات آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھنگارے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے مراد وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ مثلا ہم مالک ہیں، ٹھیک، اور ہمارے گھروں میں کرایہ دار ہے، یا اوپر کوئی رہتا ہے، نیچے ہم مالک رہتے ہیں، یا ہمارے دیگر کوئی کوارٹر ایسے ہیں، گھر ایسے ہیں کہ جہاں کوئی رہتا ہے، تو ہم وہاں بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ مالک ہیں ہم جب مرضی آئے جائیں، نہیں، دین ہمیں اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ ایسے نہیں جانا، ان سے اجازت لے کر جانا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے اور اجازت لے کر جانا ہے۔ دوسرا حکم، غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کرے، پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت لے، اور اس طرح کہے، السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے، سلام کو کلام پر مقدم کرو۔ ضروری نہیں کہ انہی الفاظ سے اجازت لی جائے، ہمارے ہاں مختلف تعلقات، مختلف معاملات اور مختلف انداز سے اجازت لی جاتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے، قرآن پاک نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ دین بتا رہا ہے، اور یہ عام حالات کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات اگر بندہ بالکل سامنے ہو دروازے کے اور دروازہ کھلے تو بعض اوقات گھر کی خواتین سامنے ہوتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر نظر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم دائیں بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں، جب گھر والا بلائے تو پھر جو ہے نا وہ اندر جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے، حتیٰ کہ یہاں دیکھیں نا، ماں سے بڑی کیا چیز ہوگی، یہاں تک فرمایا گیا کہ جب صاحب خانہ واپس پلٹے، صاحب خانہ جب اپنے گھر واپس آئے تو بھی اطلاع کرے کہ میں آ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں وہ ایک اور بھی مصیبت ہے، سرپرائز دینا ہے، لے دے لے تو سرپرائز، اگے تالا لگ گیا پہ، ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس بات کا کئیوں کے ساتھ اتفاق ہوتا ہوگا جن کا آنا جانا کسی اور جگہ رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو گھر والے گھر نہیں، آپ سرپرائز دے رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن، ایسی کیفیت میں نہیں کہ آپ گھر آ سکیں۔ میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں، آپ خود ہی سمجھدار ہیں، ٹھیک۔ پھر اب اگر مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دوں، آپ آ رہے ہیں لاہور سے، یا آپ آ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے، یا آپ آ رہے ہیں جناب ایسی جگہ سے کہ جہاں سے آپ نے گھر پہنچنا ہے اور آپ کا مہینے بعد، 10 دن بعد، ہفتے بعد، 15 دن بعد آنا ہوتا ہے۔
عین ممکن ہے کہ بچہ بیمار ہو اور اس کی میڈیسن ملنی ہی لاہور سے ہو اور آپ سرپرائز دے رہے ہیں، گھر والے آپ کو اطلاع نہیں کر پا رہے کہ مصروف ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اطلاع نہ کر سکے، اور آپ سرپرائز کے چکر میں آپ نے کہا میں سیدھا جا کے کنڈی کھڑکاؤں گا جناب میں آ گیا ہوں، دروازہ جا کے بجاؤں گا، اور وہ آئے تو آگے تو بچہ بیمار ہے، تو یہ دوائی لینی ہے، کہاں سے ملے گی؟ یہ تو لاہور سے ملنی ہے، ادھر سے مل ہی نہیں رہی۔ بعض جو انجیکشن ہوتے ہیں، بعض ادویات ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی، وہ آپ کو دوسرے شہر سے ملتی ہیں۔ تو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ پردہ بھی اسی میں ہے، اچھے تعلقات بھی اسی میں ہے، بھلا بھی اسی میں ہے، فائدہ بھی اسی میں ہی ہے کہ آپ بتا کر آئیں۔ باقی اگر آپ نے کسی چیز کی نگرانی کرنی ہے تو اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، ٹھیک، کہیں کوئی شک و شبہ ہو، کہیں کوئی معاملہ ہو تو اس کو کسی طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ گھروں کے متعلق حدیث پاک کیا فرماتی ہے؟ کسی کے گھر میں جھانکنے سے متعلق حدیث میں سخت احکامات دیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ دوسری روایت میں ہے انہوں نے اس کی آنکھ اگر پھوڑ دی تو وہ رائے گاں گئی، یعنی وہ ضائع ہو گئی اور اس کا قصاص نہیں۔ ایسے تو قرآن پاک میں ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، پوری وہ آیت مبارکہ ہے، لیکن یہ اگر اس نے کر دیا تو فرمایا یہ رائے، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام سے گھروں میں اجازت طلب کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا جس نے اجازت لینے اور سلام کرنے سے پہلے گھر میں جھانکا اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، اور بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پھر یہ جو فرمایا آیت مبارکہ میں کہ پھر اگر تم ان گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ، یعنی اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ اور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو۔ کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا، اب ہم دروازوں پہ جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے دروازہ بجاتے ہیں اس کا بھی آپ کو تجربہ ہو نہ ہو، سانوں سے بڑا ہی ہے۔ یا ایک بار نا اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اگلا اعتکاف ہم وہاں جا کے کریں، میں اور آپ ہم جائیں، اللہ توفیق دے ہمیں۔ ایک بار کسی کی فوتگی ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں 9 ذرا جلدی بج جاتے ہیں، عشاء کے ٹائم بعض کا 8:45 9 سوا 9 بجے تک مغرب عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور سردیوں میں نماز ہوتی ہے 7 بجے 6:45 بجے۔ اب نماز پڑھ کے 7:30 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو اگر مغرب کے بعد کھانا وانا کھا لیا اور عشاء کے فوراً بعد اگر سونے کا ارادہ ہو تو پھر مجھے بتائیں 9 بجے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک راحت ہے جناب، ادھر وہ اتنا زور، دروازہ بند تھا اندر سے، جو روٹین ہے مسجد کی بھی اندر ادھر دروازہ بند ہوتا ہے، ادھر سے بھی ٹھنڈ لگائی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانے کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ جانے وہ نیک ہے کہ نہیں، اتنی زور سے دروازہ بجایا ہم ڈر گئے۔ اور پھر یہ جو دروازہ مین گیٹ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے این جہاں ہماری رہائش ہے بالکل نیچے دروازہ ہے، ابھی بھی اللہ کے نیک بندے نے کسی نے پتہ نہیں اس کے قبضوں پہ تیل لگا دیا ہے، اور ہر 2-4 منٹ ٹھک، وہ ہماری ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، ٹھیک، وہ اپنی طرف سے اس بیچارے نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ جناب ہر 2-4 دن بعد لگتا ہے، رل سے لگتا ہے، آنے جانے والے بھی نا بس وہ تو اپنے دھیان میں آ رہے ہیں، تسبیح کرتے آتے ہوں گے، بس آتے ہلکا سا دروازہ یوں بند کر دیا یا ہاتھ لگا دیا، عادت بنی ہوتی ہے، وہ دروازہ چڑھا لو اور بج رہا ہے، ابھی یہ 2-3 دن سے بج رہا ہے۔ تو میں جناب ایک تو سول کپڑوں میں تھا تو ڈر گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ یہ کیڑا بھی مولانا صاحب جو میں نے جڑی تقریر کی تھی تھلے آ کے ذرا حساب دیو۔ میں آیا نیچے، میں کہا جی خیر ہے، اے جنازے والی 4 پائی اندر رکھنی، میں کہا انہوں گھر ہی رکھ لیندے کیڑا دوجا تیار ہو جانا سی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ادھر والا دروازہ ہے، تو یعنی مطلب بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے، تو ہم کسی کے گھر جائیں اگر دروازہ بجانے کی ضرورت حاجت ہو بھی تو کم از کم دروازہ بھی تو کسی طریقے سے بجایا جائے۔ آپ کے پاس اگر اس کا نمبر ہے، آج کل موبائل فون ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، نمبر ہے، آپ اس کو کال کر لیں،
اگر کال نہیں، میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمی تھی، اور جمعہ پڑھایا اور پسینے میں شرابور اور تھکا، جنہیں کہ میری صحت ہے تمہیں پتہ ہی ہے. میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد فوراً جا کے کپڑے چینج کیے، اور چینج کر کے فوراً میں لیٹ گیا، اور تھا کہ کہیں پتہ نہیں سفر رات کرنا تھا یا کوئی ایسی مصروفیت ہے. میں نے کہا میں فوراً سو جاتا ہوں. گل ہوں لمبی ہوندی جاندی ہے، میں ہونے تھے کہ کرا، دیکھو آج کیا بنتا ہے. کوئی بات نہیں، چلو. اچھا وہ جناب میں لیٹ گیا، جیسے لیٹا تو اوپر والا دروازہ کسی نے آ کے بجایا. جمعے کے بعد کا ٹائم، یعنی کو 5 7 10 منٹ ہو گئے مجھے لیٹ. بہت مشکل میں اٹھا، مجھے وہ یاد ہے. میں اٹھ کے باہر آیا، میں کہا جی خیر ہے. ایک نوجوان دوست آیا، کہ جی شام میں نکاح پڑھانا ہے. میں کہا بڑی جلدی نہیں آیا. ٹھیک، یعنی یہ کیفیات صورتحال ہماری ہیں، اور ہمارے ساتھ تو یہ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. بعض لوگ جن لوگوں سے ملنا جلنا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کا وہ بہت زیادہ ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں. فون کریں گے، معلومات لیں گے، آپ آئے. یعنی ایسے بھی دوست ہیں کہ وہ آئے، دروازہ بند ہے، یہاں نیچے میں نہیں بیٹھا، تو وہ واپس چلے گئے. میسج کر دیا ہم آئے تھے، آپ نہیں تھے، ہم دوسرے وقت میں مل لیں گے. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن بہرحال میرے رنگے بڑی کثرت ہے. یہ دوسری طرف والے جو ہے نا، ان کی کثرت ہے. اور یہ صرف ادھر نہیں ہوتا ہوگا، مسجد میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، یہ اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا، دکانیں پہ ہوتا ہوگا. اور جناب اب ایک بندہ مثلا آپ دکان میں داخل ہوئے، کچھ مینرز بھی یار کسی چیز کا نام ہے، کچھ اخلاقیات، کچھ سوچ، کچھ سمجھ، تو عقل بھی کسی شے کا نام ہے. اب آپ دکان میں داخل ہوئے، دکان میں 4 بندے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک. اب آپ نے بھی کچھ چیز لینی ہے، ٹھیک. آپ ان 5 7 کو کراس کر کے ان کو دھکے دے کے آگے جائیں گے، تو وہ اللہ کے بندے ادام کرانا جا کے آگے جا کے. اب بعض دکاندار ایسے ہیں، جو آپ میں سے بھی کئی دکاندار ہیں، وہاں آنا جانا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میں سیدھا اندر چلا جاتا ہوں، میں اپنی مثال طور پر بات کرتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہاں میں نے جانا ہی آگے ہے. لیکن ایک بندہ آیا، وہ ہے کسٹمر ہے، وہ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، تو کہیں جائیں گے تو بس وہ نا تھرتھلی مچا دیں گے، بھی بس مینو جان دے. ٹھیک ہے. یعنی اسی طریقے سے گھروں کے معاملات ہیں. اب جمعے میں دیکھیں، جمعے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ چلیں گے جناب، 2 بجنے والے ہیں، بیان ختم ہونے والا ہے، لوگ چلیں گے، ادھر سے داخل ہوں گے، یوں 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 زگ زیگ بناتے کرتے کراتے ادھر آ کے بیٹھیں گے. ابھی جڑی بھی شے کو وٹنی ہے، دعا منگن کے بعد فوراً انہاں نوں ملے حضرت صاحب نے. ہم آئیں تو ہم پیچھے بیٹھ جائیں. اگر ہمیں اتنا ذوق شوق تھا یہاں آگے بیٹھنے کا، تو ہم بھائی پہلے آ جاتے اور آگے جا کے بیٹھتے. یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کا ڈسپلن کا کوئی خیال نہیں رکھتے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں دین نے سکھائی ہیں، یہ دین نے بتائی ہیں. مزید آگے چلیے، فرماتے ہیں کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا اور ان کو زور سے پکارنا مکروہ اور خلاف ادب ہے. لہٰذا درمیانے انداز میں دروازہ بجائیں، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں. یوں ہی جس کے گھر پہ بیل لگی ہو، ایسا نہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہی ہو جائیں. یہ وس چلے نا 2 ہاتھ رکھ کے، کہ کئیوں کا وس چلے نال پیر میں انگوٹھا بھی رکھ لے، یعنی جو یہ بیل دبانے والے ہیں. ٹھیک. اب اس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں، بتایا گیا ہے. فرماتے ہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں، اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجا لیں، کچھ دیر انتظار کے بعد پھر بجا لیں. اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو بغیر کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے 4تھی بار نہ بجائیں. ایمرجنسی ہے، بہت ضرورت ہے، تو معاملہ ہے، تو پھر گنجائش ہے، بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں. نیز یہاں یہ بھی یاد رہے کہ 3 مرتبہ تک دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں. لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 1 مرتبہ دروازہ بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائے. جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیسے بھی اتنے ملتے ہیں، ٹھیک، لنگر سے ادھر سے ملتا ہے، ہمیں تو ملتا ہے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے. حضور کی بارگاہ میں فرماتے ہیں میں حاضر ہوا،
میں نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کی میں ہوں، ارشاد فرمایا میں یعنی میں تو میں بھی ہوں، گویا آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ ٹھیک، پھر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واپس لوٹ جانا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت قتادہ نے کہا، فرماتے ہیں ایک مہاجر صحابی نے فرمایا مجھے پوری زندگی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں کسی بھائی سے اجازت طلب کروں اور وہ مجھے لوٹ جانے کا کہہ دے تو میں اس آیت پر خوشی سے عمل کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتا۔ کیا سوچ ہے، کیا ذہن ہے کہ اس آیت پر میں عمل کر سکوں۔ اور وہ آیت کیا ہے وہ آپ نے سن لی کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ مذکورہ بالا آیات ہمیں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے اور خوبصورت زندگی کے اچھے آداب سکھائے ہیں۔ مزید اس آیت مبارکہ میں وہ آداب بھی کچھ بیان کرتا ہوں، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو اجازت والی صورتحال کو بتایا گیا وہ ان گھروں میں بتایا گیا جو کسی کی رہائش ہو، جو رہائش کسی کی نہیں ہے، جیسے بعض اوقات مسافر خانے وغیرہ ہیں، تو ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں، جو آپ کسی کی رہائش وغیرہ نہیں ہیں تو وہاں اگر بندہ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو غیر رہائشی ہوں، ان میں نفع اٹھانے کا تمہیں اختیار ہے۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت استیزان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے اور مسافر خانے وغیرہ، اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے دکانیں مراد ہیں، کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ کھلی دکانیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً اور عرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت ہو۔ اس سے مراد یہ جو آپ نے مسافر خانہ جو آج کل ہوٹل وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ادھر ہمارے ہاں بھی لاہور بھی اور ادھر بھی اور مکہ مدینے بھی جو رہائشی ہوٹل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہوٹل میں جانا ہے، مسافر خانے یا سرائے میں جانا ہے تو وہاں ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی، مراد یہ ہے کہ وہ آگے رہائش نہیں ہے۔ اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو کمرے کی چابی ملی، آپ کسی ہوٹل میں گئے تو اب آپ گئے اور آپ نے چابی لگانے کی کوشش کی لیکن اندر سے دروازہ لاک ہے، تو اب اگر لاک ہے تو آپ ریسیپشن پہ ان کو اطلاع کریں کہ دروازہ تو بند ہے، اگر چابی صرف میرے پاس ہے تو پھر یہ کھلا ہونا چاہیے تھا، میرے کھل جانا چاہیے تھا۔ اب وہ بار بار اس کا لاک کھولنا یا ہینڈل کو دبانا تو بعض اوقات اس میں بھی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ چند آداب زندگی بھی سماعت فرمائیے، کوشش کریں کہ ہم یہ باتیں خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اب وہ آداب کون سے ہیں؟ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، منہ وٹا کے نہیں ملنا، بالکل کھلا ہوا منہ ہو بندہ کسی سے جب ملے، ٹھیک، کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ ایک ہے۔ آگے کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اور یہ ہماری زندگی کا ایک اصول بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، یہ بھی زندگی کے آداب ہیں۔ غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے مسکرا کر ملنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت و محبت کرنا، شفقت کرنا، محبت ان سے رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے کام کی تعریف کرنا۔ میں کیا اچھے کام کی تعریف کرنا، جو مسیتے بھی کو کروا دے وے تو ان دی تعریف کرنا، ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے رہا، نہیں تھوڑا جہا ہو جاندہ نا تو پھر زیادہ بہتر سی۔ ہاں جی،
لیکن نا یہ تو مہنگا کام ہو گیا، اس سے سستا کام بھی ہو سکتا تھا، ان کو کیا لگے مسجد کے پیسے ان کی کون سے جیب سے جا، ایسے تبصرے کریں گے جناب، اللہ جانے پتہ نہیں یہ ایسے کوئی جرنلسٹ ہیں اور اتنا کہ ان کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں کہ یہ لاجواب ہیں۔ تو بھائی جس نے کام کروایا ہے، اپنی گلی میں کروایا ہے، محلے میں کروایا ہے، گھر میں کروایا ہے، مسجد میں کروایا ہے، ادارے میں کروایا ہے، جہاں کروایا ہے، تو بھائی اس نے بھی وہ اتنا کوئی عقل سے پیدل تو ہے نہیں کہ اس نے کسی سے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں کیا، کوئی میٹنگ نہیں بلائی، اس پر کوئی پیپر ورک نہیں کیا، اس کو کوئی کوٹیشن نہیں لی، کوئی کام نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب مزاج مختلف ہیں، آپ کو وہ اگر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ تعریف کر کے آپ اگنور کریں، یہاں تو روز ایسا ہوتا ہوگا۔ اب یہ جوتوں کے لیے باہر شیڈ لگے ہیں دونوں، ایک بندہ کہنے لگا یہ ہن حبس ہو جانی ہے، ٹھیک ہے حبس ہو جانی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں بھی اتنا کھلا سین ہے، ان دو سے حبس ہو جانی ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال یعنی اچھے کام کی تعریف، کوئی بھی اچھا کام کرے، آپ کی فیملی میں، آپ کو رشتہ داروں میں، بڈیاں نو بڑا مسئلہ ہے، عورتوں نو یہ سوٹ لے کے آتی ہیں نا، بھابھی کو دکھائیں گے، بہنوں کو دکھائیں گے، مہمان کو دکھائیں گے، تو آپ بجائے اس کے کہ وہ اگلی یہ کہے کہ ماشاءاللہ یہ نا اچھا سوٹ لگ رہا ہے، آپ کو بڑا جچے گا، ٹھیک، اے تو رنگ پایا ہوا ہے، لے اندر سر چ تو پانی پا دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہی بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ بیگم صاحبہ نے کھانا بنایا نا، صاحبہ کہہ لو نا، کھانا بنایا تو اب وہ بیچاری اگر پوچھ ہی لے یا نہیں بھی پوچھا تو آپ ایک جملہ بول دیں، آج تو بڑا مزیدار کھانا بنا ہوا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ اب وہ بھی انسان ہے، اس کے حقوق ہمارے ذمہ زیادہ ہیں، ملازم ہے، ہماری دکان پہ کام کرنے والے ہیں، گھر پہ کام کرنے والے ہیں، ہماری جو گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں یا صفائی کرتی ہیں، اب وہ کیا کرتی ہیں، ہمارا اتنا بڑا سین ہے، سیڑھیاں ہیں گلی میں، وہ سارا دھو دیں گی، سیٹھ صاحب آئے جناب گاڑی کی چابی گھماتے گھماتے اور پورے جناب راٹھ بازی سے، یہ مٹی کیوں نظر آ رہی ہے یار، یہ جو باقی چمکتا فرش تھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا، یہ تمہیں مٹی نظر آئی؟ اس کو کچھ جملہ بول دو، وہ تو بیچاری جس طریقے سے اس نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا اس کی حوصلہ افزائی کر دو، اچھے کام کی اس کی تعریف کر دو، ممکن ہے اس بیچاری کے دل سے دعا نکلے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم لوگ فطرتی طور پر جس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، ہم فطرتی طور پر ہم جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آؤٹ زیادہ کریں گے، اسے ہم زیادہ وہ لیں گے، جی میں کوالٹی انسپیکٹر نہیں ہوتا، انہیں ہی کٹنا ہوتا، نہیں اتنے ہے مسئلہ، اتنے ہے مسئلہ، ہم سارے کوالٹی انسپیکٹر ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، ایک تو کمپنی کا نا، ایک دو کمپنیوں کا کوالٹی انسپیکٹر ہوتا ہے، ہم ہر جگہ کے کوالٹی انسپیکٹر ہیں، ہم نے یہ آبجیکشن ہر جگہ پہ لگانا ہے، ہم تعریف نہیں کر سکتے کسی کی، اچھے کام کی تعریف نہیں کسی کی کر سکتے، وہ گھر ہو وہ باہر ہو، وہ تو آپ یقین مانیں ملازم طبقہ، ان کا کام رمضان ہو، عید ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سیلریاں جناب کہاں 20,000 سے چلیں 800، آپ خود دیکھ لیں، ملازمتیں آپ نے شروع کی آپ سے 30 سال 40 سال پہلے تو وہ 1000 2000 4000 سے سیلیاں چلیں اور جناب 2 3 لاکھ پر پہنچ گئیں، مانا مہنگائی بھی ہوئی، یہ باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن مجال ہے کسی نے کوئی یہ کہتے ہوں کہ یار چلو الحمدللہ رب العالمین، نہیں، جو جہاں کو 2 4 بیٹھیں گے اندے آدھے کام دیکھو تو ساڈے واسطے دیکھو، یعنی ہم وہاں بیٹھ کے بھی جو نیگیٹو پہلو ہیں، جو منفی پہلو ہیں، ہم انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا وجہ کہ ہم اپنی زندگی کو نا ہم نے اس کا سکون برباد کر رکھا ہے، ہم خوش نہیں رہتے کہ ہاں یہ کام بھی اچھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے، ابھی کبھی لسٹ بنائیں تو صحیح کہ جو نہیں ہے اسے نہیں، جو موجود ہے اس کی لسٹ بنائیں، میرے پاس یہ تو نہیں تھا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارے کام اگر ہم کریں گے تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، دل شکر کرنے والا بنے گا، شکر گزار بندہ یعنی کھا کر شکر کرنے والا، روزہ رکھ کر جو صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ طبعی طور پر ہماری یہ عادت ہے کہ ہم نے ہر جگہ انگلی کرنی ہے، ہر جگہ ہم نے ٹانگ اڑانی ہے، اور اس طرح اڑانی ہے کہ اگلے نے پتہ لگے بھی کوئی آیا ہے، آپ اگر کسی بات کو آپ کو نہیں پسند آ رہی تو آپ اگنور کر دیں، آپ دائیں بائیں ہو جائیں،
ٹھیک، آپ یقین مانیں کہ بعض اوقات مسجد میں بالخصوص میں چونکہ مسجد میں بیٹھا ہوں، یہاں اس چیز کا ہمیں زیادہ افسوس اور آمنا سامنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کام کروانے والے نے بیچارے نے کام دن صبح سے لے کر شام تک پاس بیٹھ کے کام کروایا، شام آ کے ایک بندے نے ایک جملہ بول کے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، جس نے کام کروایا، جس چیز کی بھی محنت شامل ہے، اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، اس کو بھی اگنور کرنا چاہیے، لیکن یار یہ سارے قانون یہ واسطے نے گل کرنے واسطے قانون ہی کوئی نہیں، اس کو بات ہی کرنے والا کوئی نہیں کہ وہ آتا ہے کہ وہ آگے انہوں نے ایک جملہ لگایا۔ ابھی یہ ہم نے مسجد یہ سامنے جو ٹائلیں لگی ہیں، یہ ہمارے کئی نمازی کہتے ہیں یار یہ ٹائلیں جب لگ رہی تھیں، یہ کسی کو شارک نظر آئی، کسی کو پرندہ نظر آیا، کسی کو چھپکلی نظر آئی، کسی کو جن نظر آیا، کسی کو شیطان نظر آیا، یہ ساری کی ساری نظر آئیں، جب 2-4 لگی تھی تب نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ پورا حال لگ گیا، تب جناب کبھی اس چوک میں تبصرے، کبھی اس چوک میں تبصرے، کبھی ادھر تبصرے، کبھی ادھر بات، کبھی ادھر بات۔ اور میں کہہ رہے ہیں یار یہ مسئلہ نہیں ہے، نہیں جی یہ تو نظر آؤں، ہر دوسرے ٹائم یہ مسئلہ، بس میری کتاباں چاہ کے ویچ دیو، سامان لانا کہو تجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا دھیان کرنا۔ میں نے حتیٰ کہ یہ سارا کام ہو گیا، یہ ٹیپ پھر ہم نے وہ لگائی، کبھی کس دکان، کبھی فلیکس والے کے پاس ہم جا رہے ہیں، کبھی وہ کو ٹیپ شیپ والے کے پاس جا رہے ہیں، انتظامیہ کے تو دوست یہ ہم اکٹھے تھے، کبھی جناب کدھر جا رہے ہیں، کبھی کی کریے کی کریے، کبھی جناب کیا مشورہ، کبھی کیا مشورہ۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ اس کو جو نا وہ اتنی کٹوا دیں، میں وہ خرچہ کروں گا، میں کہا حضور جاندی کرو، کہڑے پاس ٹور پہ جے، کارپیٹ اٹھایا، صفائی کے سارے معاملات ہیں، آپ تو بادشاہ سلامت ایک آرڈر جاری کریں گے۔ یہ زبیدہ بیگم تو ہے نہیں ہے کہ آرڈر جاری کیا اور پھر وہ نہر مصر سے چلی اور مکے تک کھدوا دی، ایسا تو یہاں ہو نہیں سکتا۔ تو وہ سارا کام کیا، ٹیپ لگ گئی، سارا اوکے ہو گیا۔ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد میں یہاں باہر گیا، ابھی برآمدے میں کھڑا تھا، تو وہ کچھ لڑکے آس پاس سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے محلے کے نہیں ہیں، وہ سائڈ کے ہیں۔ تو میں ابھی کھڑا تھا، کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ چل دیے، وہ 2 نوجوان کہنے لگے، کہتے جی ٹائم ہے، میں کہا بڑا، وہ بیٹھیے گا جی، میں بیٹھ گیا، کہتے یہ دیکھیں ذرا، وہ ٹہلتے نا، انہیں پتہ نہیں وہ کی نشان جو بنے، یہ دیکھیں ذرا، یہ کوئی جن نظر نہیں آ رہا، یہ شکل بنی ہوئی ہے شیطان کی سی۔ میں کہا انہوں صاف کر رہے ہیں، یہ ہو گیا تو صاف ہی ہے، یہ ٹھیک ہی ہے۔ تصویر کے مسائل ہیں پورے، تصویر ایسے تصویر نہیں ہوتی، آپ کسی چیز کی ڈائریکشن تبدیل کر دیں گے وہ تصویر بن جائے گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو شبہ ہوا کہ یہ تصویر ہے تو آپ اس کو تصویر کہتے ہیں تو نماز ہی نہ پڑھیں۔ میں کہا ایتھے تسی لگائی ٹائل پٹاؤ سی تے گھر تہاڈے منظر جڑے منظر نامہ ہے وہ پورے دا پورا لگیا، اتنے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کرسیوں پہ تصویریں، جیکٹوں پہ تصویریں، شرٹوں پہ تصویریں، ڈرائنگ روم میں سامنے تصویریں، دائیں تصویریں، بائیں تصویریں، جیب میں، اور پتہ نہیں یہ پیر صاحب کی تصویر ہے تو یہ ابا جان کی تصویر ہے تو یہ دادا ابو کی تصویر ہے تو یہ نانا امی کی تصویر ہے تو یہ کس کی تصویر ہے۔ میں کہ وہ ساری تصویر تمہارے مبارک حجرے میں لگی ہوئی ہیں، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی پرواہ کو نہیں، تے مسیتیں ساری دی ساری حکمرانی ہیں، اے نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ کہہ لو۔ اس لیے اچھے کام کی تعریف کریں۔ یہ ایک لائن تھی اور میں کہاں سے چلا اور کہاں تک آ، ابھی مجھے اور بہت کچھ بیان کرنا، اللہ جانے تسی دوبارہ ہاتھ آنا یا نہیں آنا۔ آج دن ہے تو آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یعنی آپ کوشش کریں کہ دیکھیں، میں آخر یہاں تک پہنچے، دیکھا، لگی، ہم نے اسٹائل کو خود جا کے دیکھا، میں نے دیکھا، پھر ہمارا گروپ ہے، انتظامیہ کے دوست ہیں 5-7 اس میں افراد ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، پھر ہم نے مختلف ڈیزائن دیکھ کے پھر ہم نے وہ ڈیزائن واٹس ایپ میں سینڈ کیے، سینڈ کر کے چیک کروائے، اس میں سے دیکھا کہ ہاں یہ ہمیں زیادہ اچھا لگا۔ بس ہم نے کام کروانے والوں نے، انتظامیہ نے، ہم نے کام کروانے والوں نے تو اپنی طرف سے کہا کہ یار یہ نا بالکل سمپل بھی نہیں ہے، بالکل زیادہ شوق بھی نہیں ہے، تو ذرا نہیں یہ اچھا لگ رہا ہے، تو اللہ کے گھر میں ذرا کام اچھا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی بندہ انہوں کرے، اللہ انہوں خوش رکھے، سلامت رکھے، وہ بندے خدا دے نے وہ اس طریقے نال ٹائل لا دیتی بھی وہ شارک نظر آن لگ پے۔ یہ ہن ڈر مینوں یہ ہے تو ٹیپ لا دیتی کتے باہر نہ نکل آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے کوشش کریں۔ تب ایک دن میں نے تراویح پڑھائی ادھر، تو میں نے جانا تھا، ضروری جانا تھا، اللہ کا شکر ہے تراویح ادھر سے جائیں بھی تو بھی پڑھتا ہے، میں یہ تھوڑی ہے بھی میں نے صرف مصلی کا حساب دینا ہے، وہ اپنا ذاتی کا بھی تو حساب دینا ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھا کے میں نے باقی تراویح کچھ کمرے میں اور کچھ جہاں جانا تھا وہاں جا کے پڑھی، لیٹ پڑھی، تہجد ٹائم پڑھی، جو بھی ہے وہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ وہ اگلے دن مجھے صاحب کہنے لگے وہ فلانے حاجی صاحب کہہ رہے سی اتوں جا کے نماز میرے پیچھے پڑھ کے گیا بندہ خدا دا، پڑھ کے جا کے تو مجھے کہنے لگے کہ اسے چوک جا کر لو کر سب سنو آدھے نے 20 پڑھو تو آپ 12 تو بعد ہی چلے گئے۔
حالانکہ کوئی 14 یا 16 میں پڑھ کے گیا۔ ایک دن میں صرف آپ لوگوں کو، صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یار ہمیں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ہمیں بھی کوئی حاجت ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچے یہاں، فیملی میری موجود نہیں تھی، وہ کسی کام سے پیچھے گاؤں تھے یا کسی جگہ گئے ہوئے تھے، میں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عصر کی نماز جیسے شروع کی تو نماز میں بلڈ پریشر لو ہو گیا، یعنی نماز شروع کرتے ہی کیفیت ایسی ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ 4 عصر کے جو فرض ہے وہ کیسے پڑھائے، ٹھیک، نماز پڑھائی، نہ ذکر ہوا نہ درود و سلام کے سیکھے ہوئے، اور میں نے جلدی سے دعا مانگی، اور دعا مانگتے ہی میں فوراً بھاگا، اور میں اوپر گھر نہیں جا سکا۔ جو میرے ساتھ پرابلم بنی وہ سیڑھیوں پہ پرابلم بن گئی۔ اب میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جس بندے کو یہ مسئلہ ہے، جو ذکر نہیں کروایا، اس کو کیا پتا کہ اللہ جانے میں کس کیفیت میں وہاں ہوں۔ لیکن ہم یہ کسی کے بارے میں کہاں سوچتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا، میں کیا حضور حاجی صاحب، چوری صاحب، بابا جی تسی ہر پاس ریٹائر ہو گیا جی، اسی ان سروس ہیں۔ اب میں عام لوگوں کی، عام جو نمازی ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ بچے جوان، بچیاں جوان، بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، بہنیں تو پھر وہ تو ٹائم سے ہی، اچھا پھر آپ کے بچے ڈیوٹی والے ہیں، کام کاج والے ہیں، آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک، آپ نے صرف اور صرف امام مؤذن کی نگرانی کرنی ہے بس، اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، لیکن میں نے کہا ہم جیسے لوگ عموماً ہم ینگ ہیں، ہمارے بچے بالکل چھوٹے ہیں، اور ہمیں اس لحاظ سے معاملات جو ہیں وہ اس کی مصروفیت ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے رمضان شریف میں جس انداز سے ڈیوٹی سر انجام دی ہے، کام کاج معاملات، ان سکولوں کے بھی معاملات ہیں، ٹیوشنوں کے معاملات بھی ہیں، بچوں کے عید کے معاملات بھی ہیں، کہیں آنے جانے کے معاملات بھی ہیں، کوئی یار دوست بھی ہیں، کوئی خوشی غمی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن نہیں جناب، دوربین ادھر ہی ہے، میں کہ اندے نال چن ویکھی شام نو، بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، تو یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اچھے کام کی تعریف کرنا، آپ اچھے کام کی تعریف کریں۔ اور مزید آگے فرمایا دوسروں کو اہمیت دینا، کشادہ دلی اختیار کرنا، ہمدردی دکھانا، نرمی سے بات کرنا، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دینا، غلطی پر فوراً معذرت کر لینا، آپ سے غلطی ہوگی فوراً معذرت کر لیں، چھوٹی سی چھوٹی مہربانی پر شکریہ ادا کرنا۔ اسی آنے حق بنتا سی، ہم کہتے ہیں ہندو حق بنتا سی، اللہ بھائی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ شکریہ ادا کر دیں، چھوٹی سے چھوٹی۔ اور پھر شکریہ کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہاں ایک بات میں آخری جو 2-4 منٹ میں کوشش کرتا ہوں مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں کیسی بات سکھائی، کسی کے گھر میں ہم نے جانا کیسے ہے، اجازت کیسے لینی ہے، جھانکنا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں مزید آیات میں اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی، غلام کیسے آئے، بچہ کیسے آئے، مختلف جو ہمارا دین بتاتا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اس سے ہٹ کر حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر طرح کی بات سمجھائی ہے، مثلا کھانے تک کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ کدو شیف کو کھائیں کہ یہ معدے کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا پھر فرمایا کھجور اور تربوز یہ ملا کر کھائیں کہ کھجور جو تربوز ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کھجور گرم ہوتی ہے، جب ملا کر کھائیں گے تو یہ معتدل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، میاں بیوی کے معاملات کا انداز بتایا ہے، بازار میں آنے جانے کا طریقہ کار بتایا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ کار بتایا ہے، کھانا 3 انگلیوں سے کھائیں اس کا طریقہ کار بتایا ہے، سر ڈھام کے کھانا کھائیں یہ طریقہ کار بتایا ہے، کسی سے ملنا جلنا ہے اس کا طریقہ کار بتایا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھانا ہے اس کا طریقہ کار بتایا ہے، ٹھیک، یہ انگلیاں چاٹنی ہے یہ انداز بتایا ہے۔ یعنی کتنے ایسے کام ہیں شریعت نے چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی مذہبی اسکالر، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کوئی بات بتائے تو ہمیں اس کا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں نے یہ ایشو تو بنا لیا، اللہ انہیں ہدایت دے، اور الیاس قادری نے کھیرا کٹن کا طریقہ دسے، اسلامی طریقہ، وہ کیلا اس قبلے کی طرف کر کے رکھنا اس کا طریقہ دیا ہے۔ یعنی ان 2-4 باتوں کو ایشو بنایا، ان کی مینز بنائی، اور وہ جناب والا انہوں نے اپنی طرف سے پرچار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اسی الیاس قادری نے جب 80,000
جو بلڈ کے بیگز دیے تھے تھیلیسیمیا کرونا کے دنوں میں، وہ تمہیں نظر نہیں آئے، وہ یاد نہیں آئے؟ وہ بھی الیاس قادری تھا، جس نے 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھایا، وہ بھی تو الیاس قادری ہے۔ تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ جس نے تقریباً 31,000 سے زیادہ بچوں کو عالم دین کورس کروایا، وہ بھی الیاس قادری ہے۔ 7200 مسجدیں جس نے بنائی، وہ بھی الیاس قادری ہے۔ وہ نظر نہیں آیا۔ اس وقت جو بچے حفظ ناظرہ بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان کی برانچز جو ہیں وہ 15,000 ہیں۔ 15,000 ادارے صرف ان کے کہ جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور جو درس نظامی کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1500 ہے، جس میں بچیاں اور بچے یہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ وہ جناب کرونا کے دنوں میں دیکھیں، کرونا کے اور سیلاب کے اور یہ غزہ فلسطین، بلا شبہ اربوں کے لحاظ سے یہ وہاں جو خیرات اور کھانا اور نقدی یہ وہاں پہنچائی جا چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو نظر نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں تھیلیسیمیا کے بچے، ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کرونا کے دنوں میں کو باہر تو نکلتا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جتنے ادارے تھے، مختلف جگہ تھی، وہ ساری وہاں کیمپ لگ گئے، کمپنیاں آ گئیں، اور جناب سارے ادھر سے جناب امیر سنت نے فرما دیا، ادھر نوجوان سارے تیار ہو گئے۔ 80,000 بیگ، نام لینا آسان ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ بچے کدھر جاتی ہیں، ان کا کیا بنتا۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ صرف اور صرف ساہیوال ڈویژن میں، یعنی یہ جو ڈویژن ہے آپ کا، یہاں جو پڑھنے والے ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں، صرف ان کی ماہانہ جو سیلری ہے، تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، 2.25 کروڑ روپے ہے ایک مہینے کی۔ تو کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بچوں کو کیا دکھایا جاتا تھا، عورتیں دکھائی جاتی تھیں، آدھی ننگی عورتیں دکھائی جاتی تھیں، پھر میوزک، پھر یہ آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں، تقریباً لگ بھگ کچھ 6 کروڑ لوگ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، کسی پیج، کسی دوسرے پیج، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی صورت میں۔ کڈز لینڈ کی جو اس کے سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً کم از کم کوئی 9-10 ملین کے آس پاس ہیں، جس میں بچے جس میں بچوں کو دعا سکھائی جاتی ہے، ہیں وہ کارٹون، لیکن اسلامی کارٹون ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور اگر کہیں کوئی ایسی بات کر دی کہ جناب چھلکا بندہ نہ بھی پھینکے، یہ تو حکیم بھی کہتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے غذائی اجزاء جناب والا چھلکے میں ہوتے ہیں، جو چیز چھلکے سمیت کھائی جا سکتے اس کو کھائے۔ تو حکیم اور ڈاکٹر کی بات آپ کو ہضم ہو گئی، اور ایک اسلامی اسکالر اور پیشوا کی بات آپ کو اڑ کے رہ گئی، حالانکہ یہی باتیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اندر کچھ مسئلہ ہے۔ اس لیے جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں ان کو بندہ دیکھے، ان کو سراہے، ان کی طرف توجہ کرے۔ یہ سارے باقی دیگر جو اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے کام ہوتے ہیں، ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔